السلام علیکم۔ یہ آج کے دور کا المیہ ہے کہ ہر انسان اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرتا۔ آج کی ہماری یہ کہانی محبت کرنے والے دو دلوں کی ہے۔ جب دوستی کا سہارا لیتے ہوئے ایک سہیلی ان دو محبت کرنے والوں سے کیسے فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن وقتی فائدے سے اس کی آنے والی زندگی کیسے تباہ ہوتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کہانی کارنر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی سچی اور دکھ بھری کہانی۔ پسندیدگی کے جذبات دونوں طرف سے ہوں تو محبت کی گاڑی سر پر دوڑنے لگتی ہے۔ نمرا اور ارسلان بھی ان راہوں کے مسافر ہو گئے تھے جن کی منزل محبت سے زیادہ محبت کا حصول ہوتا ہے۔ دونوں کی پسندیدگی کی منزل ایک دوسرے سے شادی کرنا تھی، لیکن یہ جنت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ارسلان اور نمرا انجام سے بے خبر اپنی منزل کی جستجو میں جیے جا رہے تھے۔ ایک روز نمرا نے اپنی پیاری سہیلی فوزیہ سے کہا، تم ہی کچھ تدبیر کرو کہ میری اور ارسلان کی شادی ہو جائے۔ ادھر مجھے والدین کو اپنی مرضی بتانے سے ڈر لگتا ہے تو ادھر ارسلان بھی اسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے والدین خالص دیہاتی ہیں، وہ کبھی مجھ کو بہو بنانا پسند نہیں کریں گے۔ یہ لوگ رشتے اپنوں میں ہی کرتے ہیں۔ تیری محبت کی کہانی بڑی روایتی ہے، اگر حوصلہ نہ ہو تو دریا میں نہیں اترنا چاہیے۔ چلو حل نکالتے ہیں تمہارے مسئلے کا، تم ایم اے تو پورا کر لو اور مجھ کو اپنے اس گل فارم سے بھی ملاؤ کہ جس سے شادی کرنے کی آرزو میں تم مری جا رہی ہو۔ ارسلان گاؤں سے پڑھنے آیا ہوا تھا، لہٰذا اپنے والد کے ایک دوست کے مکان میں قیام پذیر تھا۔ گاؤں سے وہ ایک ملازم بھی لایا تھا جو اس کا کھانا پکاتا اور دیگر کام کرتا تھا۔ گاڑی اس کو اس کے اسی انکل نے دی ہوئی تھی کہ جب ضرورت ہو لے لیا کرو۔ ان سب سہولیات کے میسر ہونے کے باوجود ارسلان نے کبھی اپنے انکل کی مہربانیوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ چاہتا تو نمرا کو اپنی رہائش گاہ لے جاتا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ان کے تعلق کو 2 سال ہونے کو آئے تھے مگر کبھی تنہا میں ملاقات نہیں کی۔ جب بھی ملتے پبلک پلیس پر ملتے۔ دونوں کے دلوں میں نہ کھوٹ تھا اور نہ برائی کا خیال، اسی سبب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت بھی قائم تھی۔ فوزیہ کی فرمائش پر نمرا نے اس کا تعارف ارسلان سے کرایا۔ وہ بولی، بھائی بھلا اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ ارسلان سے کہو کہ ہمیں اپنی قیام گاہ پر مدعو کرے، وہ اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، تم کو چائے پلانے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے جا سکتا ہے یا پھر کلفٹن کے ساحل پر۔ تم کہاں اس سے ملنا پسند کرو گی؟ دونوں جگہ، کیونکہ میں تمہاری طرح بزدل نہیں اور نہ اپنی بدنامی سے ڈرتی ہوں۔ انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، خود پر اعتماد ہو تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نمرا ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، وہ ایسی فلسفیانہ باتیں کرنا نہ جانتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی فوزیہ کی جیسی چلاک بھی نہ تھی۔ اس نے ارسلان کو بتایا کہ اس کی عزیز از جان سہیلی اس سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ کیا وہ تم کو مانوس کرنا چاہتی ہے؟ نہیں بابا، پھر تم مجھے بخشو بی بی، میں اس سے ملے بغیر ہی صحیح۔ یہ بات ارسلان نے کچھ اس انداز سے کہی کہ نمرا ہنس پڑی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں تو اس وجہ سے تمہاری سہیلی سے ملنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم آسانی سے مل سکتے تھے۔ تم میرے ساتھ اکیلے سیر کو جانے پر ہچکچاتی ہونا، اور جب ہم تینوں ہوں گے تو تم نہیں ہچکچاؤ گی۔ خیر، اس کے بعد نمرا اور ارسلان کی ملاقاتیں آسان ہو گئیں۔ پہلے وہ صرف یونیورسٹی کی حد تک بات چیت کر لیتے تھے، اب فوزیہ ہمراہ ہوتی تو باہر بھی ملنے میں آسانی محسوس کرتے، کیونکہ فوزیہ ان دونوں کے درمیان رابطہ بن گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو ملاقات کے لیے موقع فراہم کرتی تھی، لیکن خود بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ نمرا تو پہلے ہی فوزیہ کی گرویدہ تھی، اب اور احسان مند ہو گئی۔ نمرا خوبصورت تھی لیکن بہت سادہ طبیعت اور دیانتدارانہ سوچ کی مالک، جبکہ فوزیہ قدرے چالاک اور فیشنیبل تھی۔ وہ ہمہ وقت خود پر توجہ مرکوز رکھتی اور اپنے آپ کو نقصے سے درست رکھتی تھی۔ اپنی دبتی صورت کے سبب اس کی شخصیت میں احساس کمتری نے جگہ پا لی تھی، جس کو وہ اچھے لباس اور میک اپ سے پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ باتیں بھی خوب چٹک مٹک والی کرتی تھی، تبھی محفل میں نمرا سے زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ دراصل وہ کبھی یہ برداشت نہ کر سکتی تھی کہ نمرا کے مقابل کوئی اس کو نظر انداز کرے۔ اگر ایسا محسوس کرتی تو بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی تھی۔ اپنی یہ سہیلی نمرا کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی، سو اس کی آزردگی کا خیال کر کے خود سے آگے آگے رکھتی اور اپنا آپ پس منظر میں رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ فوزیہ کو تکلیف نہ ہو۔
جب یونیورسٹی میں ارسلان فری وقت میں ڈپارٹمنٹ آتا تو وہ فوزیہ کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی، شعوری طور پر اس کے دل میں سہیلی کے لیے جگہ بنانے کی صحیح کرتی تاکہ ارسلان بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ دیتی تھی۔ وہ ساتھ ہوتی تو ارسلان کو موقع دیتی کہ وہ اسی سے باتیں کرے اور خود اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتی۔ ارسلان نمرہ کی اس مجبوری کو سمجھتا تھا، تبھی فوزیہ کو توجہ دیتا اور اس سے خوب گپ شپ کرتا تھا۔ اب فوزیہ نے جان لیا کہ نمرہ اور ارسلان کی ملاقاتیں تو معصوم ہیں، ان کی سوچوں میں کسی قسم کی آلودگی کا دخل نہ تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے البتہ جلد از جلد شادی کے بندھن میں بن جانا چاہتے تھے، جس کے لیے نمرہ کو فوزیہ کی مدد درکار تھی۔ ارسلان کو نمرہ کی سہیلی کے ساتھ ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ اپنی محبوبہ کو ہرگز دھوکہ دینا نہ چاہتا تھا، اور نہ ہی نمرہ ایسی لڑکی تھی جو محض تفریح تباہ کے لیے فلرٹ کرتی۔ وہ تو خود کو اس کی شریک حیات دیکھنا چاہتی تھی۔ بے شک یہ دونوں شادی کے خواہاں تھے، لیکن ان کے گھر والے اڑچن ڈال رہے تھے۔ ان کو رضامند کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ ایک طرف شہری اور دیہاتی زندگی کا تضاد تھا تو دوسری جانب نمرہ کے خاندان میں ایک سے ایک اچھے رشتے موجود تھے، جبکہ نمرہ کسی رشتے پر راضی نہ تھی۔ جس دل کو کسی کی لگن لگی ہو، اس کے ساتھ زبردستی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کے انکار پر جب وہ اداس رہنے لگی تو ماں باپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہی پڑا۔ آخر وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی اور والدین کو اس کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ اس بات میں حق بجانب تھی کہ اپنی پسند کے کسی شریف لڑکے کے ساتھ زندگی گزارتی۔ کسی اور سے اس کو زبردستی شادی پر مجبور کرنا والدین کو اپنا ظلم لگا۔ جب دیکھا کہ بیٹی بیمار پڑ گئی ہے تو انہوں نے ہار مان لی اور ارسلان کو گھر بلا کر نمرہ کے والد نے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے لڑکے کو پسند کیا، لیکن اس کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی کہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی کر لے تو شادی ہو سکتی ہے۔ اب مشکل ارسلان کی طرف سے تھی۔ ادھر نمرہ کا دم لبوں پر اٹکا ہوا تھا۔ امید کی کیفیت نے اس کو اور زیادہ بیمار ڈال دیا کہ کیا خبر ارسلان کے والدین راضی ہوں یا نہ ہوں۔ وہ بار بار فوزیہ سے کہتی، ابو نے کیسی شرط لگا دی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ارسلان کے والدین راضی نہیں ہوں گے۔ اس کا تو مطلب انکار کرنا ہی ہوا نا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا صبر کرو۔ میں ارسلان کو سمجھاتی ہوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کے والدین بھی راضی ہو جائیں۔ فوزیہ اس کو تسلیاں دیتی۔ بالآخر ارسلان نے بھی وہی حربہ استعمال کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور ایک روز بیگ میں چند جوڑے رکھ کر گھر والوں سے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ والدین جانتے تھے کہ لڑکا جوان ہے، اسے خودکشی کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ اگر وہ خود جا کر شہر میں اس لڑکی سے نکاح کر لے بھی تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ارسلان کے والد نے سوچا، بیوی نے بھی شوہر کو سمجھایا کہ نئے زمانے کے بچے ہیں، ان پر ہم زبردستی اپنی مرضی نہیں ٹھوس سکتے۔ یوں ارسلان کے والدین نمرہ کو بہو بنانے پر راضی ہو گئے اور رشتے کا پیغام لے کر نمرہ کے والدین کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا۔ وہ میٹھا کرانے کو مٹھائی منگوا لی گئی اور رسم منگنی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ یوں ارسلان اور نمرہ کو زندگی کی وہ خوشی نصیب ہوئی کہ جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دونوں بے پناہ خوش تھے۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ ان کا مسئلہ یوں بھی حل ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ نا امیدی کے بعد خوشی ملے تو آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ نمرہ تو اتنی خوش تھی کہ فوزیہ سے لپٹ کر رو ہی پڑی۔ فوزیہ کہتی، نمرہ تم بھی عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں کہکہے لگاتے ہیں اور تم رو رہی ہو۔ منگنی کے بعد دونوں کا آپس میں ملنا دشوار ہو گیا۔ خاندانی روایات کے مطابق اب شادی تک وہ نہیں مل سکتے تھے۔ دونوں خاندان ہی اس روایت کے پابند تھے۔ ان کی ملاقات صرف فوزیہ کروا سکتی تھی، لیکن اس نے بھی ان کی ملاقات کا ذریعہ بننے سے انکار کر دیا۔ بولی، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا وہ مجھ سے پرزن ہو جائیں گے، لہٰذا اب دونوں تھوڑے عرصے کی دوری برداشت کر لو۔ البتہ وہ ان کے نامہ پیغام کا ذریعہ ضرور بنی رہی۔ جب بھی فوزیہ ارسلان کا خط نمرہ کو لا کر دیتی وہ اس کے ہاتھ چوم لیتی، کہتی تمہارے بغیر تو میں مر ہی جاتی۔ ان دنوں موبائل فون کا رواج نہ تھا، خطوط یادی ملاقات کا ذریعہ ہوتے تھے۔ اب اکثر نمرہ کے پیغامات پہنچانے کے باعث فوزیہ کو ارسلان سے ملنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس پر تو ارسلان سے ملنے پر کوئی پابندی نہ تھی، وہ جب چاہتی اس سے ملنے چلی جاتی۔ بار بار کی ان ملاقاتوں سے فوزیہ کا دل سہیلی کے منگیتر کی جانب مائل رہنے لگا۔ اسے ارسلان سے ملے بغیر چین نہ آتا۔ سج سور کر جاتی تو ارسلان کو بھی اس کی طرف دیکھنے کا موقع ملا۔ اب نمرہ تو نگاہوں سے اوجھل ہوئی۔ ایک اور لڑکی مسلسل روبرو آتی رہی اور وہ مروت میں محبوبہ کی سہیلی کو چائے پلانے ریسٹورنٹ لے جانے لگا۔
احسان مند تھا کہ اس کی محبوبہ کے خط وہ پہنچانے آتی تھی۔ کسی کو کیا خبر کہ اپنے دل کی مجبوری سے بھی آتی ہے۔ وہ اکثر اس سے کلفٹن چلنے کی فرمائش کرتی۔ گاڑی میسر تھی، ارسلان کو انکار کیے نہ بنتی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ دیوانی لڑکی اس کی قربت میں نہال ہو گئی ہے۔ خوب چہک چہک کر باتیں کرتی، سیر کے وقت کو طول دینے کی کوشش کرتی ہے۔ شام سے رات ہو جاتی تو بھی وہ یہی کہتی، ذرا اور رکو، ابھی سیر سے جی نہیں بھرا۔ تمہارے کون سے ایسے کام رکے ہوئے ہیں کہ جلدی کی دہائی مچا دیتے ہو؟ پہلے یہ گھومنا پھرنا کبھی کبھار ہوتا، اب روز ہونے لگا۔ ایم اے کے امتحانات ہو چکے تھے، رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ ارسلان اسی شہر میں ہی نوکری کی تلاش میں تھا۔ باقی وقت بور ہوتا۔ نمرا سے تو پردہ ہو گیا تھا۔ اس کے گھر جاتا بھی تو وہ اپنے والد اور بھائیوں کے لحاظ کی وجہ سے اس کے سامنے نہیں آتی تھی، لہٰذا یہ خلا فوزیہ کی کمپنی سے پورا ہونے لگا۔ ادھر فوزیہ کی زندگی میں بھی کوئی رنگ نہیں تھا سوائے تنہائی کے جو اسے تھکا دیتا تھا۔ شروع میں تو وہ ارسلان سے ملاقاتوں کی باتیں نمرا کو مزے لے لے کر سناتی، پھر اس سے باتیں چھپانے لگی۔ وہ اب اس کے خط بھی ارسلان تک پہنچانے کی بجائے پھاڑ کر پھینک دیتی اور اس کے پیغامات گول کر جاتی تھی۔ نمرا کریدتی تو کہتی، تمہیں کیا مشکل ہے؟ شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، اتنی بھی کیا بے قراری ہے؟ میں اس سے مل ہی نہیں پائی تو تم کو اس کا حال کیا بتاؤں؟ ادھر ارسلان سے ملتی تو سہیلی کی باتیں کم کرتی اور اپنی باتیں زیادہ، یا پھر ادھر ادھر کی ہانکنے لگتی۔ اس لڑکی کی خود سپردگی والے رویے پر ارسلان پہلے تو ششدر ہوا، پھر دل لگی کے طور پر انجوائے کرنے لگا۔ اس نے فوزیہ کے سامنے اپنی منگیتر کا ذکر کرنا چھوڑ دیا اور اس کی ذات کو مد نظر رکھنے لگا۔ وہ محض فوزیہ کو خوش کرنے کو ایسا کر رہا تھا، لیکن لڑکی اس دھیان میں ایسی کچی ہو گئی کہ نمرا کو اپنا رقیب سمجھ لیا اور اس کو ارسلان سے دور کرنے کے طریقے سوچنے لگی۔ دونوں خوب گھومتے پھرتے، آپس میں یوں وقت بتاتے جیسے ان دونوں کے درمیان نمرا تھی ہی نہیں۔ فوزیہ نے سہیلی کے منگیتر کی قربت حاصل کر لی تھی۔ وہ اب نمرا کو رستے سے ہٹانے میں کسی قسم کے ششوپن سے کام نہیں لے رہی تھی۔ ارسلان تو سوچتا ہی رہ گیا اور اس خود غرض لڑکی نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ ایک روز اس نے گھر پر اپنی سالگرہ کی تقریب رکھی اور نمرا کو بھی مدعو کیا۔ اس نے ہوشیاری سے نمرا کی پلیٹ میں کچھ ایسی شے ملا دی کہ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے تقریب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے کچھ نہ کہا اور فوزیہ سے جلد اپنے گھر جانے کی التجا کی۔ فوزیہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر چلی جائے۔ اس نے اپنی گاڑی میں نمرا کو اس کے گھر بھجوا دیا۔ گھر جا کر اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور خراب ہو گئی۔ اسے متلی ہونے لگی تو اس کی ماں نے کہا کہ بیکری کی چیزیں کھانے سے شاید تم کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، میں بھی تم کو ہسپتال لے چلتی ہوں۔ وہ پڑوس میں گئی تاکہ شوہر اور بیٹے کو فون کر کے کہے وہ دکان بند کر کے جلد گھر پہنچیں، نمرا کو ہسپتال لے جانا ہے۔ دکان زیادہ دور نہ تھی، لیکن باپ اور بھائی کے آتے آتے نمرا نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ان لوگوں نے فوزیہ پر شک نہ کیا، یہی سمجھا کہ اتفاق سے ان کی بیٹی زہر خورانی کا لقمہ بن گئی ہے۔ انہوں نے رو دھو کر بیٹی کو دفنا دیا۔ عجب اتفاق کہ جس روز اس کو دفنایا گیا، ایک ہفتہ بعد اسی روز اسے دلہن بننا تھا۔ لوگوں نے نصیب کا لکھا سمجھ کر والدین کو صبر کی تلقین کی، مگر نمرا کی موت کی خبر ارسلان پر بجلی بن کر گری۔ وہ در حقیقت اس سے محبت کرتا تھا، سہیلی سے تو محض دل لگی میں پھنس گیا تھا۔ وہ بہت افسردہ تھا، خوب جی بھر کر رویا۔ اس کے آنسو پہنچنے اس کو تسلی دینے والی بھی فوزیہ تھی۔ ارسلان نے فوزیہ پر شک نہ کیا کہ وہ اپنی سہیلی کو زہر دے کر موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ جو بھی ہو، وہ اس کی بہترین سہیلی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بہترین سہیلی جو ہمہ وقت نمرا کی آستین میں رہتی تھی اسے ڈس بھی لے گی۔ کچھ دنوں وہ بے حد افسردہ رہا۔ اس دوران وہ فوزیہ سے مل کر ہی سکون دل تلاش کرتا رہا۔ بالآخر اسے سکون دل میسر آ ہی گیا۔ اس نے فوزیہ کو اپنا لیا اور روحانی سہارا بنا لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی کہ نمرا تو اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ اب اگر اس کو کسی اور لڑکی سے سکون مل سکتا تھا تو وہ اس کی پیاری اور عزیز از جان سہیلی فوزیہ ہی تھی۔